توحید، سب سے پہلا کیا ہے؟ توحید۔ توحید میں دیکھیں جی، توحید تین طرح کی ہوتی ہے۔ توحید فی ذات، یعنی ذات میں اللہ کے علاوہ کوئی کسی کی ذات نہیں ہے۔ توحید فی صفات، صفات یعنی اس کی جو صفت ہے وہ کسی اور کی نہیں۔ توحید فی العبادات، یعنی عبادت بھی اسی کی ذات کی۔ قرآن مجید کی سورۃ لقمان، سورۃ لقمان، اس کے اندر شرک جو ہے اس کو ظلم عظیم کہا گیا ہے۔ ظلم عظیم، یہ پیپر میں سوال آتا ہے کہ شرک ظلم عظیم ہے، کس صورت میں ہے؟ سورۃ لقمان میں۔ سورۃ النساء، النساء، اے سی نہیں چلانا ہاں اوکے۔ اچھا، سورۃ النساء میں ہے کہ تمام گناہ معاف ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، لیکن یا سوائے شرک کے۔ اگر یہ بات ہو کہ تمام گناہ معاف ہو جائیں گے سوائے شرک کے، کس صورت میں؟ سورۃ النساء میں۔ ایک اکثر ٹرم آتی ہے پیپر میں، ملحد، کیا؟ ملحد یا دہریہ، یہ کسے کہتے ہیں؟ پیپر میں نا مطلب یہ سیدھا سیدھا کوشچن آتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار کرے، جو اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار کرے۔ عیسائی نا ایک نظریہ ہے، اس پہ یقین رکھتے ہیں، اس کا کیا نام ہے؟ تثلیث۔ تثلیث کا مطلب ہوتا ہے تین، یعنی خدا، باپ اور بیٹا۔ یہ تین، تثلیث کا مطلب تین لوگ ہیں، خدا، باپ اور بیٹا۔ یہ ہے عقیدہ، پہلا عقیدہ ہے توحید۔ اب آ گیا جی دوسرا عقیدہ، ایمان بالرسل، ایمان بالرسل، ایمان بالرسل، یعنی رسولوں پر ایمان۔ رسول کتنے ہیں؟ انبیاء کرام کتنے ہیں؟ ہاں جی، بس یہ انبیاء تمام پہ ایمان جو ہے 1,24,000 جو انبیاء ہیں ان پر ایمان، ٹھیک ہے جی۔ پیپر میں سوال آتا ہے رسول کسے کہتے ہیں؟ رسول، اس کے لغوی معنی ہے پیغمبر، ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ رسالت، رسول ایک لفظ ہے، رسالت، رسالت کے لغوی معنی ہے پیغام پہنچانا۔ کیا ہے؟ پیغام پہنچانا۔ اور اس کے علاوہ فلسطین کو نبیوں کی سرزمین کہتے ہیں، ٹھیک ہے، فلسطین کو انبیاء کی سرزمین کہتے ہیں۔ سب سے پہلے نبی، پہلے کون تھے؟ پہلے نبی آدم۔ اور وحی کیا ہوتی ہے؟ نبیوں پہ کیا ہوتی تھی؟ وحی۔ وحی کا مطلب ہوتا ہے چپکے سے ڈالنا، چپکے سے ڈالنا، اشارے سے ڈالنا، ٹھیک ہو گیا۔ ایمان بالرسل یعنی رسولوں پہ ایمان۔ اب تیسرا عقیدہ کیا ہے؟ ایمان بالملائکہ، ایمان بالملائکہ۔ ملائکہ میں آپ لوگوں نے دو تین چیزیں، ملائکہ کی نا واحد کیا ہے؟ ملکہ، واحد کیا ہے؟
یہ ملکہ لکھا ہوا، دیکھیں میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، کنفرم کر لیتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے، میرے پاس ملکہ لکھا ہوا۔ ملائکہ کی واحد کیا ہے؟ ملکہ، اس کو کریکٹ کر لیجئے گا اگر میری مسٹیک ہے تو، دیکھ لیتے ہیں اس کو۔ دوسرا، ملک کے معنی، ایک ملک ہے، واحد اس کا ملکہ ہے اور ملک بھی کہتے ہیں۔ ملک کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ قاصد۔ اگر تو ملائکہ کی سنگولر ملک بنتا ہے، ٹھیک ہے، اس کا ملک ہے، اور ملک کا معنی کیا ہوتا ہے؟ قاصد۔ تو ملک کا معنی پیپر میں مطلب زیادہ تر آتا ہے قاصد۔ لائٹس آن کریں جلدی سے۔ اچھا، ویسے میں کھلا کھلا لکھ رہا ہوں پہلے کی نسبت آج تھوڑا، ہے نا؟ ہاں، کوشش کر رہا ہوں کھلا لکھنے کی۔ لائٹس آن کیجئے گا دوست۔ کافی ہے؟ کافی ہے اتنی؟ ہاں چلو، امر ثانی کا ایسا ہی ہے نا۔ میکائیل علیہ السلام کیا کریں گے؟ یہ بارش اور خوراک کا، کس کا؟ بارش اور خوراک کی ذمہ داری ان کی ہے۔ اور اس کے علاوہ عیسیٰ کو من و سلوہ بھی یہی دیتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو من اور سلوہ کون دیتے تھے؟ حضرت میکائیل۔ اور اس کے علاوہ اسرائیل کیا ہے؟ ملک الموت، پتہ ہی ہے نا۔ اور اسرافیل کیا کریں گے؟ سور پھینکیں گے، ٹھیک ہے، پھونکیں گے، ایسے ہی ہے جی، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، اس کے علاوہ کچھ اور بھی ہیں اسی سیکشن کی چیزیں، دیکھیے گا ذرا۔ کرامن کاتبین، کرامن کاتبین، یہ کاتب کا لفظ کیا ہوتا ہے؟ لکھنے والا۔ پیدائش اور موت تک کا لکھنے کا کام، پیدائش سے موت تک لکھنا، ٹھیک ہے جی۔ آگے منکر نکیر، منکر نکیر، یہ کس لیے ہوتے ہیں؟ موت کے بعد قبر میں، ایسے ہی ہے۔ اور ایک چیز، رضوان جنت کے دروازے کا نام ہے، اور مالک دوزخ کے دروازے کا نام ہے، ٹھیک ہے جی، لکھتے جائیے گا، میں نے اریز کر دینا۔ اس کے علاوہ ہاروت و ماروت، یہاں پہ ہاروت و ماروت کس شہر پر ہیں؟ بابل شہر پر، بابل شہر، اس پہ یہ مامور ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ فرشتے کس کے گرد چکر لگاتے ہیں؟ بیت المعمور، بیت المعمور کے گرد، ٹھیک ہے جی۔ یہ تین ہو گئے جی عقائد ہمارے۔ اگلا، یہاں تک تین ٹھیک ہو گئے، چوتھا ادھر پہلے لکھ لوں پھر اگلا کرتا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ یہاں پہ ایسے، یہ دیکھیے گا نمبر 4 پہ ہے، کس چیز کا ایمان ہوتا ہے بتائیے گا؟ ایمان بالکتب، ایمان بالکتب، ایمان بال جو کتب ہے اس میں کتب سے مراد کتابیں، تو الہامی کتابیں کتنی ہیں؟ 4، تورات، زبور اور انجیل۔ تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید۔ قرآن مجید آگے یہاں پہ چلو لکھ لیتا ہوں۔ قرآن مجید، ٹھیک ہے جی۔ سب سے پرانی کتاب کا نام کیا ہے؟ تورات۔ کس پہ نازل ہوئی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر۔ اور اس کے علاوہ اس کے معنی کیا ہیں؟ کتاب کے معنی روشنی، کیا ہے؟ ٹھیک ہے جی۔
زبور حضرت داؤد علیہ السلام، داؤد نبی علیہ السلام پر. اس کے علاوہ اس کے معنی مناجات کیا ہیں؟ مناجات. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فاروق کا لقب دیا گیا اس کتاب میں. کیا؟ فاروق، فاروق کے نام سے مخاطب کیا گیا. انجیل اس کے معنی ہوتے ہیں خوشی، خوشخبری. انجیل کے معنی خوشخبری، خوشخبری. ٹھیک ہے جی. اور یہ کس پہ نازل ہوئی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر. اور اللہ کے نبی کو اس میں فار کلید کے نام سے، کس کے؟ فار کلید کے نام سے اللہ کے نبی کو مخاطب کیا گیا. اب آ گیا جی چوتھا، قرآن مجید. اس کے بارے میں آپ کو زیادہ سارا الگ پڑھاؤں گا، قرآن، حدیث، اجماع، قیاس، وہ الگ اگلی سلائیڈ ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہاں پہ بس اتنا کہ اللہ کے نبی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ نازل ہوئی، اور اس کے علاوہ باقی چیزیں آگے جا کے کریں گے. یہاں پہ کتابوں میں 2 پوائنٹس اور لکھ لے. حضرت موسیٰ، اس پہ 10 کمانڈز کا لفظ سنا ہے صحیفے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان پر 10 احکام، کیا لفظ ہے؟ 10 احکام. وہ کس پہ تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ. اور شیش علیہ السلام، حضرت شیش، اس پہ 50 صحیفے. اور حضرت موسیٰ پہ بھی کیا تھا؟ صحیفے. موسیٰ اور ابراہیم، حضرت موسیٰ اور حضرت ابراہیم، ان دونوں پہ بھی صحیفے نازل کیے گئے تھے. ٹھیک ہے جی. یہ ہو گیا ایمان بالکتب. اب کون سا رہ گیا ہمارا آخری سیکشن؟ ایمان بالآخرت. اتنی سمجھ آ رہی ہے ویسے جتنا لکھا ہے؟ یہ بالکل اس حساب سے ہی پیپر میں جو آتا ہے نا، میں نے کوشش کی ہے وہ اس حساب سے وہی باتیں لکھو. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ یہ ایمان بالآخرت لکھ دوں یا ادھر الگ لکھوں؟ لکھ لیا وہ سب نے؟ ٹھیک ہے. اب لوگ وہ لکھیں تب تک. ایمان بالآخرت. یہاں پہ تھوڑا سا دھیان دیجئے گا. ایک لفظ لکھنے لگا ہوں، اس کا بتائیے گا مجھے. ایک لفظ ہے برزخ. کیا ہے؟ عالم برزخ ایک لفظ سنا ہوگا، اس کا معنی بتائیے گا مجھے. موت اور حساب کے درمیان جو وقت آنا ہے نا، عالم برزخ اسے کہتے ہیں. یعنی مر گیا انسان اور اللہ کی عدالت لگنے کے درمیان کا جو وقفہ ہے، موت اور حساب کے درمیان کا وقت. ٹھیک ہے جی. یہ برزخ آتا ہے پیپر میں نا. آخرت کے لغوی معنی کیا ہے؟ آخرت کے معنی، ہاں جی، بعد میں آنے والی. ٹھیک ہے جی. قرآن مجید میں یہ جو برزخ ہے، یہ برزخ، اس کا ذکر سورۃ المومنون میں ہے. قرآن مجید میں یعنی آخرت کو برزخ بولا گیا، اور عالم جو برزخ ہے اس کا قرآن مجید کی سورۃ المومنون میں ذکر ہے. المومنین، سورۃ المومنین میں ذکر ہے، اور آیت نمبر اس کی 100 نمبر آیت ہے، اس میں ہے. آخرت کی درجہ بندی کی گئی ہے، لیکن وہ ویسے بتا دیتا ہوں، ضروری نہیں ہے. سب سے پہلے مومن، پھر کافر، اور منافق سب سے نچلے درجے میں ہوں گے. یہ تو سنا ہوا ہے آپ لوگوں نے. ٹھیک ہے. منافق سب سے آخری درجے میں ہوں گے. کس کے؟ عالم برزخ میں جب ہو کے تو دوزخ میں جائیں گے. حدیث کے مطابق جمعہ کے دن، جمعہ کا جو دن ہوگا نا، یوم الآخرت کا دن وہ ہوگا. جمعہ کے دن یعنی قیامت آئے گی. اور اسرافیل کیا کریں گے؟ سور پھینکیں گے. اسرافیل نبی سور پھینکیں گے. یہ پہلی دفعہ جب پھینکیں گے نا تو قیامت آئے گی. کیا آئے گی؟ قیامت پہلی دفعہ.
سور پھینکنے سے، جب دوسری دفعہ پھینکیں گے تو پھر حشر برپا ہو جائے گا. کیا؟ حشر. سمجھ آئیے؟ حشر کا میدان یعنی احتساب شروع ہو جائے گا. یہ قیامت اور یہ حشر. ٹھیک ہے جی، شاباش. اچھا آگے جی، یوم الحساب. اب حشر آ گیا نا جی. یوم الحساب کون سا دن ہے؟ یعنی افعال و اعمال کا دن. افعال و اعمال کا دن، یعنی اس دن آپ کے حساب و کتاب ہوں گے. یوم الحساب کے بارے میں اللہ کے نبی نے 12 دفعہ اشارے کیے. 12 دفعہ اشارے کیے. یہ میں لفظ جو لکھتا ہوں نا 12 دفعہ، 10 دفعہ، 500 دفعہ، یہ بیسیکلی وہ فگر ہے جو صرف پاسٹ پیپر میں نے پڑھے ہیں کہیں اور وہ لکھ لیے. مطلب یہ وہ نہیں ہے کہ جو ریلیونٹ ہے اور ویسے نمبر بتا رہا ہوں. یہ جو میں 2-4 نمبر بتاتا ہوں نا وہ بیسیکلی پاسٹ پیپر کا ہی کوئی نہ کوئی کوشچن ہوتا ہے. آگے دیکھیے گا، یوم القیامہ. یوم القیامہ، قیامت کا دن کون سا دن ہے؟ یعنی حشر کا دن. یوم المحیط. یوم المحیط. محیط کیا ہوتا ہے؟ گھیرا کرنا، احاطہ کرنے والا دن. احاطہ کرنے والا دن. ٹھیک ہے. یوم الطلاق. یوم الطلاق، اکٹھا کرنے والا دن. اکٹھا کرنے والا دن. یوم لا ریب، یعنی جس میں کوئی شک نہیں ہے، جس کے آنے میں جہنم کے 7 دروازے ہیں. جہنم کے 7 دروازے اور جنت کے بھی. اوکے. اللہ کے نبی سب سے پہلا قدم، جنت کا ذکر قرآن مجید میں کتنی دفعہ آیا؟ 150 دفعہ. جنت کا ذکر کتنی دفعہ؟ 150 دفعہ. اور جنت میں سب سے پہلے کون جائیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم مبارک ہوگا. یہ ہو گئے ہمارے عقائد اسلام. آپ میں سے کچھ بچے لکھتے ہیں، کچھ نہیں لکھتے، اس کی کیا وجہ ہے؟ ہاں جی، کچھ لکھتے ہیں کچھ نہیں لکھتے، اس کی کیا وجہ ہے؟